شکل معین کی روح اور ارواح خاص اللہ نے وضع کیا اور اس نور میں اللہ نے ودیت فرمایا۔ چونکہ بشر خالص نور سے رابطہ پیدا کرنے میں وحشت کرتا، اس لیے اللہ نے بشری پیکر میں اس نوری بشر کو بشر بنا کر کے بھیجا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بس اللہ نے ان کو جو خلق کیا اور اقتدار دیا، قدرت دی، یہ دونوں ضرورت پیغام اسلام اور قانون اسلام کی ضرورت اور اقتضاء کے مطابق کیا، ضرورت تھی۔ اب یہ کہ انہی کو کیوں انتخاب کیا، کسی اور کو کیوں نہیں انتخاب کیا، یہ اللہ کا علم ازلی سے انتخاب جو ہوا تمام مخلوقات کو قبل از اس کے کی خلق کرے، اپنے علم ازلی میں نظروں کے سامنے رکھا اور ان کو دیکھا کہ ان میں خلق ہونے کے بعد کن میں صلاحیت ہے کہ ان ساری امانتوں کو صحیح طریقے سے محفوظ رکھ سکتا ہے اور صحیح استعمال کر سکتا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ نے انتخاب کیا اور اس انتخاب کا اعلان بھی کیا کہ ہم نے اس وجہ سے انتخاب کیا ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی کیا کہ تخلیق مادی سے پہلے امتحانات بھی لیے، اور اس کا شاہد میں آپ کو پیش کروں گا۔ معصومین کے فرامین اور ان کے فرمان کے مطابق اس دنیا میں جو امتحان اس عالم ارواح اور نور میں لیا تھا، اس کو اسی دنیا میں منشأ ظہور میں اللہ نے ظاہر کیا، اور گرچہ آپ کے تسلی خاطر کے لیے اتنا عرض کرتا چلوں کہ کیسے اللہ نے امتحان لیا اور کیا ہوا، یہ ایک تفصیلی بحث ہے جس کے لیے یہ وقت منتخب نہیں ہے، اور خالص اتنا کہ امتحان خلقت مادی سے پہلے ہوا ایک ثبوت ہے جو زیارت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں پایا جاتا ہے۔ اس زیارت میں امام صادق علیہ السلام کہ سارے ائمہ کی عصمت از اول تا آخر اور ان کی خلقت آپ کے سامنے یکے بدیگر واضح کرتے ہوئے ابھی تک میں آیا ہوں۔ اس کے اندر خود ہر معصوم ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کی جانب سے خبر دیتا ہے۔ زیارت میں
جو معصومہ کی زیارت ہے چھٹے امام نے شروع ہی یہیں سے کیا ہے. یا ممتحنتو امتحنک اللہ، اے وہ کہ جس کا امتحان لیا گیا ہے اور اللہ نے تمہارا امتحان لیا. قبل ان یخلقک، قبل اس کے کہ آپ کو خلق کرے. لفظ خلق، اب یہ معرکۃ العرب ہے، یہ خلق نورانی سے بھی پہلے یا خالص خلق مادی سے ہی پہلے. فی الحال آپ خلق مادی سے پہلے تو سمجھتے ہی رہیں کہ قبل ان یخلقک، قبل اس کے مفات الجنان اٹھائیے، اور جہاں زیارت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا موجود ہے اس باب میں جائیے اور دیکھیے کہ زیارت یہیں سے شروع ہے. یا ممتحنتو امتحنک اللہ، اور کب امتحان لیا؟ قبل ان یخلقک، قبل اس کے کہ آپ کو خلق کرے، پیدا کرے، اس سے پہلے ہی امتحان لیا. اس کے بعد بھی پھر جملہ ہے وَوَجَدَكَ صَابِرَةً، اور اللہ نے تمہیں صابرہ پایا. یعنی امتحان جس لیے لیا تھا وہ رزلٹ بھی پہلے ہی سنا دیا کہ امتحان میں کامیاب گزری. وَوَجَدَكَ صَابِرَةً، اور آپ کو صابرہ پایا. مستقل خالص انہی الفاظ پر اگر مجلس پڑھی جائے تو 2-3 گھنٹے بآرام اسی کی تشریح کی جا سکتی ہے. فقط میں نے آپ کے سامنے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جانے کے بعد کی قبلہ جو ہے فرما رہے تھے اور دلیل کچھ نہ تھی. تو دلیل نص سے قول معصوم ہے کہ ان کی خلقت سے پہلے ان کا امتحان لیا گیا، اور جب امتحان میں ویسے ہی جیسے اللہ نے چاہا ویسے ہی پایا، جب ویسے ہی پایا تو پھر ان کو یہ منصب کے ساتھ پیدا کیا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بس اللہ نے ایسے ہی نہیں خلق کر دیا. یہ وہ لوگ جو کم علم ہیں، جن کی نظروں میں یہ نصوص نہیں ہیں، یا توجہ نہیں ہے اس کی طرف، یا فہم ناقص ہے اور سمجھے نہیں ہیں بات کو. البتہ اس میں ابھی تو کوئی بحث ہی نہیں ہوئی، خالی لفظ ہے اور ترجمہ ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ کو کام تو لینا ہی تھا اپنے احکام، اپنے دین، اپنے اصول اور قواعد کو بھیجنے کے لیے، لہذا وہ کام لینے کے لیے کسی کو بھی انتخاب کر سکتا ہے. انہی کو انتخاب کر لیا ہے، اگر ہم کو انتخاب کر لیتا تو ہم ہوتے ان کی جگہ. لہذا بہت سے ایسا جو سوچتے ہیں ان کو اپنے عقلوں کا علاج کرنا چاہیے. اللہ جو ہے بغیر کسی سبب اور علت کے کوئی کام نہیں کرتا. ایسے نہیں ہے کہ اسی طرح سے جو دل میں آیا کر دیا ہمارے اور آپ جیسے. تو اس لیے کہ وہ حکیم ہے، اور حکیم جو ہے وہ امر جو بھی سرزد ہوگا اس کا اور فعل جو صادر ہوگا وہ حکمت اور علت اور سبب کے بغیر نہیں ہو سکتا. وہ عالم محض ہے، حاکم محض ہے، قادر محض ہے، اس یہاں کوئی ملاوٹ نہیں کسی قسم کی. لہذا اس نے ان لوگوں کو جو انتخاب کیا
اپنے نظر امتحان سے اپنے علم اجمالی میں اور اس علم میں اس نے امتحان کیا اور پھر ویسے ہی پایا اس لائق، تو ان کو وہی منصب کے ساتھ خلق کیا اور پھر ان کو ایسے مقام عطا فرمائے کہ جس چیز کے لیے چاہا تھا اس نے، اس چیز کی تبلیغ و ابلاغ اور پہنچانا اور اس کو لوگوں تک پھیلانا، وہ سب کے لیے یہ مقامات ضروری تھے، لہذا یہ اقتدارات و مقامات عنایت فرمایا۔ میں اتنی صاف طریقے سے بات آپ کے سامنے یہاں تک تمہیدی طور پر اس لیے لے آیا کہ ذہنوں میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ آپ کے نہ رہ جائے کہ آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کہ جن کی معرفت سبب معرفت خداوند عالم قرار دی گئی ہے، وہ بغیر دلیل اور بغیر عظمت کے اور کمال کے نہیں ہیں۔ یہ خود کامل ہیں اور خود صاحب کمال و کامل محض خداوند متعال کی خلقت کامل ہیں، جنہیں اللہ نے خلق کیا ہے اور بنایا ہے انہی سارے اسباب کی وجہ سے اور انہی ساری علتوں کی وجہ سے۔ ایک بات یاد رکھیں، جتنے شکوک یعنی شک اور جتنے اوہام یعنی وہم آپ کے ذہنوں میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کے سمجھنے میں آتے ہیں، ان سب کے حل کی کلید اور چابی صرف دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ یہ نور سے خلق ہوئے ہیں، جس میں تمام علماء اسلام بین الفریقین، اہل سنت والجماعت اور تشیع سب کا اتفاق ہے۔ اگر جزئی طور میں کوئی فرقہ یا کوئی شخص اختلاف کرے اور اس کو شک و شبہات پیدا ہوئے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اکثر مسلمان سارے کے سارے کی جو مسلمان ہیں، خواہ جس فرقے کے ہوں، احادیث موجود ہے۔ میں نے ایک دن ذکر بھی کیا تھا کہ سرکار میر حامد حسین صاحب قبلہ نے حدیث نور الی ما تحصی اتنی زیادہ ذکر کیا انہوں نے ابقات الانوار میں، جو کہ عظیم ترین کتاب ہے، اور ہزار حوالے فراہم کیے منکرین خلقت نور کے لیے کہ پیغمبر سے اتنی زیادہ حدیثیں کہ جو 100 سے زائد تعداد میں ہیں، اور خود پیغمبر سے نقل ہونا 100 سے زائد تعداد میں حدیث نور کا، اس بات کا ثبوت ہے کہ یقیناً پیغمبر نور سے خلق کیے گئے ہیں، اور جہاں جہاں حدیث نور ہے پیغمبر کی، وہاں وہاں پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جب ہمارا نور خلق کیا گیا، اسی نور سے علی بھی خلق کیے گئے، اسی نور سے فاطمہ بھی خلق کی گئیں، اسی نور سے حسن بھی حسین بھی پنجتن، اور پھر ان کے حسین کی 9 اولادیں بھی کہ سب ملا کے 14 ہیں، ایک ہی نور کی خلقت ہیں۔ کبھی تعبیریں جدا رہی ہیں، سائل کے سوال الگ رہے ہیں تو تعبیریں الگ رہیں، کبھی ایک مجھ سب کو بیان فرمایا، کبھی تھوڑا تھوڑا کر کے بیان فرمایا،
کبھی کہا انا وعلی من نور واحد، کبھی فرمایا کہ حسن و حسین ہمارے نور سے پیدا کیے گئے، کبھی فرمایا فاطمہ ہمارا جز ہیں، اس طریقے سے الگ الگ طریقے سے، اور کبھی یکساں۔ یہ بھی ایک دو روایت نہیں، اس میں بھی تعداد کے ساتھ روایتیں موجود ہیں جو اس بات کے اوپر بھرپور طریقے سے دلیل ہیں کہ ائمہ اطہار ٹھیک اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق ہوئے تھے، اسی نور سے یہ سارے کے سارے انوار خلق کیے گئے ہیں۔ پس حدیث نور ہے، اور اعلیٰ ترین حدیث یہ ہے کہ نور میں بھی میں نے جیسے ذکر کیا تھا یہ بھی نور ہے، اور جس نور کی گفتگو ہو رہی ہے وہ اس سے جدا ہے۔ یہ نور جو ہے مادی ہے، لہذا نور مادی میں قدر ہے، گندھیلا پن ہے، اور اس میں ملاوٹ ہے، اور اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض۔ اس دن بھی ہم نے مثال میں پیش کیا کہ جب نورانیت بیان کرنے پر آیا تو کہا لا تمسسہ نار، اس نور کو نار یعنی آگ نے نہیں چھوا۔ خلقت میں بھی نورانیت اور شدت نورانیت پیدا کرنے میں نار کا تصور نہیں ہے۔ آپ یہی سوچئے کہ جس کی خلقت نوری میں نار کا تصور نہیں ہے، اس کی خلقت مادی اور اس کے بعد نار کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب مجبوری ہے کہہ دیتا ہوں، البتہ عادت نہیں ہے کہنے کی، تاکہ آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس طرح سے عوام جو ہے وہ ہو جائے گی، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عوام اسی نور کے شعاعوں سے اللہ نے ان کو بھی خلق کیا ہے جو ان کے محب ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے شیعہ ہیں۔ اور متعدد روایات ہیں، کبھی اس طرح کی ہیں کہ ہماری بچی ہوئی طینت سے ہمارے شیعہ خلق کیے گئے ہیں، کبھی اس طرح کی ہیں کہ ہمارے نور کے اس فیضان سے ہمارے شیعہ خلق کیے گئے ہیں۔ البتہ شیعہ اور محب کی لفظ جو ہے میں نے پہلے دن بھی کہا اور آج پھر کہتا ہوں، یہ نہ سمجھیے کہ کسی فرقے میں پیدا ہو جانے کے بعد آپ اس فرقے میں ہیں تو اس لیے آپ بھی ہو گئے۔ اس معیار کے ساتھ اگر آپ ہیں تو آپ ہیں، اور اگر نہیں ہیں اس معیار کے ساتھ تو لاکھ پیدا ہوئیے کچھ ہوتا نہیں۔ کتنے پیدا ہوتے ہیں اور کتنے ہوئے اور چلے گئے، ختم ہو گئے۔ بس الغرض یہاں تک میں نے سیدھا سادھا ستھرا صاف بالکل حدیث بیان کیا آپ کے سامنے، اور اسی کا ترجمہ کرتا رہا، اسی مطالب کو دہراتا رہا، تکرار کرتا رہا، محض اتنے کے لیے کہ دل و دماغ پر بیٹھے کہ اولین خلقت نور ہے، اور جب یہ نور سے خلق کیے گئے ہیں اور نور ہر شے سے ممتاز ہے، اور وہ نور کی جس میں کچھ شریک نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا خلقتک یا محمد من صخر نوری، اے محمد میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنے نوری، اپنے نور سے، صخر یعنی خالص، خالص اپنے نور سے۔ ایک حدیث میں اکثر پڑھتا ہوں اور ہر جگہ پڑھتا ہوں محض اس لیے کہ سمجھ میں آ جائے، تکرار مقصود نہیں، البتہ یہ کہ معصومین کے فرمان جتنی زیادہ تکرار ہو اتنی زیادہ بہتر ہے، سمجھ اور فہم انسان کا نزدیک ہو۔ جب اللہ خود یہ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی میں جب یہ فرما رہا ہے
کہ خلقتک یا محمد من صخر نوری، اپنے نور سے، اور وہ بھی خالص، اپنے خالص نور سے میں نے تم کو خلق کیا، پیدا کیا۔ تو بہت سے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے نور سے کیسے پیدا کیا، ظاہری بات ہے نا، سوال اٹھتا ہے۔ اور اگر اپنے سے جدا کیا تو یہ شرک ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کا حصہ ہو گیا، اور اللہ کا حصہ ہوا، جب جدا کیا تو اللہ محتاج بھی ہوا اس کا، اور جب محتاج ہوا تو خدا نہ رہا۔ یہ لوگ دیکھیے عقل سے کام نہیں کرتے، اور یہ جو ہیں وہ شرک کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ یہ حدیثیں جو آئی ہیں رسول اللہ سے، ہو سکتا ہے ضعیف ہو، اس کے اوپر تحقیق نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، بیان جو ہے صحیح نہیں ہوتا، اور پھر اس کے بعد جن کے پاس عقلیں ظاہری ہیں تھوڑی، وہ اسی پر بحث لگا کے پھر جو بیچارے خالص عقل والے تھے ان کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، اور ان کو مس گائیڈ کرنا شروع کیا، یہ نہیں ہو سکتا اور وہ نہیں ہو سکتا، اس سے تو یہ ہوتا ہے، اس سے تو وہ ہوتا ہے۔ اور کیسے یہ لوگ جو پڑھتے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں، ان کے چکروں میں نہ پڑیے آپ صرف اتنا جانیے کہ رسول ہیں، پیغمبر ہیں خدا کی طرف سے، اور یہ ائمہ ہیں، چھوڑیے الخط خلقت کیا کریے گا جان کے، یہ گھنٹوں دماغ چاٹتے ہیں خلقت بیان کر کر کے، اس سے کیا ملنے والا ہے؟ خلقت سے اتنا ہی جانیے کافی ہے کہ یہ امام ہیں، یہ نبی ہیں، بس اتنا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جب بحث اٹھتی ہے تو یہ جانیں آپ کے فرمان کے مطابق کہ ہمارے ہی جیسے ہیں یا کس کے جیسے ہیں۔ جب یہ بحث اٹھتی ہے تو بغلیں جھانکتے ہیں، ارے چھوڑیے اس کو، اس سے کوئی حاصل نہیں ہے، بس ایک اللہ کے بندے ہیں، اور زیادہ ترقی کیا، منتخب ہیں، ہم سے بہتر ہیں، اچھے ہیں، تبھی تو اللہ نے بنایا، اگر اچھے نہ ہوتے، منتخب نہ ہوتے تو کیوں اللہ بناتا ہے؟ ان سب چکروں میں نہ پڑی۔ میں آپ کے ذہن کو صرف صاف کرنے کے لیے یہ بتاؤں کہ کس طرح سے اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا، اور میرا بیان نہیں، میرا کام خالص اس چیز کو ڈھونڈ کے لانا ہے، اور اس میں بھی محنت اتنی ہے کہ سالہ گزر جاتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ اتنا فوراً کہیں پڑا ہے اور مل گیا ہم لے کے چلے آئے، ایسا ہوتا تو سبھی لے کے آئے ہوتے اب تک، سمجھے نا آپ؟ بڑی محنت پڑتی ہے، ڈھونڈنی پڑتی ہے، اور ظاہر ہے کہ بزرگان کے پاس تھا تبھی تو وہ چھوڑ کے گئے، نہ وہ چھوڑ کے جاتے تو ہم کو بھی کہاں سے مل جاتا۔ ظاہر ہے کہ جو ائمہ نے بیان کیا اور جو معصومین کا فرمان رہا، جو نبی کے مختلف مواقع پر بیان رہا، اس کو بزرگان و اسلاف نے لے کر کے، اصحاب نے، امانت دار اصحاب نے لے کر کے اسے ضبط کیا، سمجھایا، اور چونکہ یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں، قصور ان کا بھی بیچاروں کا نہیں جو سمجھ نہیں پاتے، ان کی عقلیں اتنا زیادہ پختہ نہیں ہیں، ان تک نہیں پہنچ سکتی ہیں، ان میں بیٹھنے والوں میں بھی ایسا ہی ہے، ہم لوگوں میں بھی ایسا ہی ہے، سب کی عقل مساوی نہیں ہے، یعنی اللہ نے مساوی نہیں دی ایسا نہیں ہے، دی تو مساوی ورنہ خلاف عدل ہے، مگر یہ کہ عقلیں درک کرنے میں اتنا کام نہیں کیا گیا ان کے ساتھ، لہٰذا وہ کسی چیز کو سمجھنے میں ایک آدمی کے مقابلے میں دوسرے کے پیچھے رہتی ہیں، لہذا قصور جو ہے وہ اس اعتبار سے ان کا کچھ نہیں ہے۔ ائمہ نے فرمایا ہے امرنا صعب و مستصعب، ہمارے معاملات جو ہیں وہ بہت ہی مشکل ہیں اور در مشکل، لا یتحمل ہو ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ ملک مقرب اس کو اٹھا سکتا ہے اور نہ ہی نبی مرسل اس کو اٹھا سکتا ہے اور حمل کر سکتا ہے، ولا المؤمن، اور مومن بھی نہیں اٹھا سکتا، مگر یہ کہ صرف وہ مومن لے آ سکتے ہیں، الا المؤمن الذی امتحن اللہ قلبہ للایمان، مگر وہ مومن ان ہمارے معاملات کو
اپنے دل میں جگہ دے گا، جس کے دل کا اللہ نے ایمان کے لیے امتحان لے لیا ہے، جس کا دل جو ہے اللہ کے ہاں امتحان شدہ ہے۔ اب تو سمجھ میں آیا نا کہ ان کو منصب ملے تو اللہ نے امتحان لیا اپنے علم میں، تب منصب دیا اور منصب کے ساتھ پیدا کیا۔ اور بندگان میں سے ان کا بھی امتحان لے لیا اپنے علم میں کہ جن کے دل ان کے پاس دی ہوئی قوت و طاقت کے اوپر ایمان رکھیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، جن کے دل اتنے مضبوط ہوں گے، جن کی قوت و طاقت، ان کا اقتدار، ان کی قدرت جو اللہ نے دی ہے اس پر ایمان رکھیں گے اور مضبوطی سے رکھیں گے۔ لہذا یہ آسان نہیں ہے، ملک مقرب صرف اس کو اٹھا سکتا ہے، صرف ملک مقرب میں یہ صلاحیت ہے، یا تو پھر نبی مرسل، ہر نبیوں میں بھی نہیں ہے۔ اب سوال نہ کریے، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، بعض نبیوں کے لیے جو آیا ہے کہ تماحل کیا ولایت میں اور ٹھہرے اور فلانے، یہ خود ہی حدیث بتا رہی کہ ہر نبی کے بس کا بات نہیں، اقرار کیا، سب کچھ کیا، تأمل کیا، اس کے بعد اقرار آیا، اتنا جلدی نہیں ہے کہ جلدی سے قبول کر لے جائے، ہر نبی کے بس کا نہیں اور ہر مومن کے بھی بس کا نہیں ہے، مگر وہ مومن کی جو امتحان شدہ ہے، جس کا امتحان اللہ نے لے لیا اس کے دل کا ایمان کے لیے، معلوم سخت ہے معاملہ، آسان نہیں ہے سمجھنا، اور جب آسان نہیں ہے، سخت ہے، تو اب راہیں بتائی ہیں کہ انکار نہ کرو، اس لیے کہ اگر انکار کرو گے، انکار کرنے کے معنی ہے کہ شک و شبہات میں ہو، اور اس کے معنی ہے کہ جب میری ولایت قبول کر لیا تو اب میرے بارے میں شک کرنا صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں، من شکا فینا، جس نے بھی میرے بارے میں شک کیا فقد ہلاکا، وہ ہلاک ہو گیا۔ معلوم وہ شک اگر کیا آپ نے تو ہلاک ہو جائیں گے، شک نہ کیجئے، یقیناً ایسے ہیں، درست ہے ایسے ہیں، نہیں سمجھ میں آتا رکھ دیجئے، جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہاں تک جائیے، اور راہ اور مقصد یہ ہے کہ حقیقت کو پہچان کے اللہ کی معرفت کیجئے۔ آپ سچ بتائیے، اگر یہ بحثیں نہ بیان کی جائیں اور جیسا وہ لوگ سوچنا چاہتے ہیں نبی کو، یعنی اپنے ہی برابر سمجھنا چاہتے ہیں، تو کیا اتنی سمجھ سے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ چلے وہی چلے، انہی کی بات مانی جائے، کیا اتنی ہی سمجھ سے وہ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے، نہیں جا سکتے ہیں، اور جا سکتے ہوتے تو اپنے خود کے لیے کافی تھے، اور اپنے ہی کو جب نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو آگے کیا بڑھیں گے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، پہلے نفس کو تو پہچانو کیا ہے، اپنے ہی نفس کو پہچان لیتے تو خدا تک چلے جاتے۔ معلوم ہے نہ اپنے ہی نفس کو پہچان سکے، نہ انبیاء کو پہچان سکے، اور نہ خدا کو پہچان سکے۔ ہدف بیان کا یہ ہے کہ اپنے کو بھی پہچانو، اپنی حیثیت کو بھی پہچانو کہ تم کیا ہو، اور اس سے انبیاء اور معصومین اور ائمہ کو پہچانو کہ کیا ہیں، اور ان کی پہچان سے پھر عظمت و اقتدار خدا کو پہچانو کہ کتنا بلند ہے۔ ہدف یہ ہے، بس نور ہیں، ان کو نور سے خلق کیا، سینکڑوں حدیثیں یہ نوری ہیں، بس پہلا باب نور سے شروع ہوتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والے کی سوانح حیات اور ہسٹری لکھی جائے، پہلے نہیں لکھی جاتی، بعد میں لکھی جاتی ہے۔ کوئی ایسا دیکھا ہے آپ نے کہ پیدا ہوتا ہی ساتھ قلم و کاغذ لے کے مورخ بیٹھ گئے کہ صاحب اس کے لکھنا ہے ہم کو؟ کوئی ہے ایسا تخمینہ آپ کی نظر میں؟ وہ تو بعد میں یا کوڑا ہوا یا اچھا ہوا، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، جب اچھا نکلا، نامآور ہو گیا،
نام کما لیے، کام کر دیے دنیا میں، اور دنیا سے جانے لگا تو، یا چلا گیا تب؟ اب محققین پیدا ہوئے اور لکھنا شروع کیا. ان کا بھائی کہاں سے شروع کیا جائے؟ ان کا بیچ کی تو ساری باتیں سب آیا ہیں، روشن ہیں، واضح ہیں، وہ معلوم نہیں کب پیدا ہوئے. ذرا پوچھایا جائے کہ کب پیدا ہوئے، کس سے پوچھیں؟ ان کا انہی سے چلیے پوچھئے جہاں یہ پیدا ہوئے. کس کے یہاں پوچھنے جائیں؟ کہا جن کے یہاں پیدا ہوئے ہیں. یا گھر گئے تھے، کوئی نہیں ہے، کس سے پوچھیں؟ اب ان کے گھر گئے تھے، پتہ لگانے گئے، ماں باپ تو زندہ ہی نہیں ہیں، تب پوچھے کس سے؟ ان کا اس کو تلاش ہو جہاں رہ کے پلے بڑھے ہیں، شاید وہ بتا دے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ لکھنے بیٹھے ہیں ایک انسان کی ہسٹری، پیدائش نہیں معلوم، پوچھنے چلے ہیں ماں باپ نہیں ہیں، مر گئے، اب کون بتائے گا؟ ان کا جس نے پرورش کیا ہے چلو اس کے پاس چلتے ہیں، وہ بتائے گا. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اب اگر کوئی ایسا ہی بد نصیب ہے کہ وہ کسی کی آگوش میں پلا ہی نہیں ہے تو اس کی کون بتانے والا ہے؟ ویسے ہی پڑا رہا ادھر ادھر. سمجھے آپ بات کو؟ ادھر ادھر رہا، یہاں وہاں پڑا رہا، اس کا کوئی پالنے والا نہ تھا تو صحیح بتاتا. ایسا ہی بد نصیب ہے. تب اس کے بارے میں کیا لکھیں گے سوائے اس کے کہ تخمینہ لگائیں کہ کس سال پیدا ہوئے ہوں گے، کیسے تھے، کافلا زمانے میں. الظاہر ان کی عمر یوں تھی. توجہ کریں آپ، حقیقت تو معلوم ہی نہیں ہے. آج تک کوئی تاریخ میں صحیح تاریخ لے آئیے ڈھونڈ کے ایسے پیدا ہونے والوں کی. توجہ کریں آپ کہ جہاں لکھا ہو کہ یہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے. تخمینہ لگائیں گے فلاں زمانے میں اس طرح تھے اور فلاں وقت اس طرح تھے اور فلاں انسیڈنٹ میں اور حادثے میں ایسے تھے، لہٰذا ان کی عمر یوں ہونی چاہیے. پرانے لوگوں کا تو طریقہ ولادت کا تھا ہی نہیں، وہ خالی یہ لکھتے تھے کہ کب مرے. ہم مرے کیسے جب تک پیدا نہ ہوئے. توجہ کریں آپ، ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. جب تک پیدا نہیں ہوئے مرے کیسے؟ مگر لکھتے سب یہیں، اٹھائیے پرانی کتابیں سب کو لکھیں المتوفا فلاں، یہ فلاں تاریخ میں مر گئے اور فلاں کے زمانے میں مر گئے. لیکن جنہوں نے پیدا کیا کہ یہ کب پیدا ہوئے، اب اس کا تخمینہ لگا رہے ہیں کہ فلاں کے زمانے میں مرے تو انشاءاللہ 100 سال جیے ہوں گے. تو تخمینہ یہی ہوتا تھا پہلے کہ 100 سال سے زیادہ عمر نہیں ہے، تو ان کا 100 سال جیے ہوں گے، 100 سال پیچھے چلے جائیے، لہٰذا آپ پیدا ہوئے ہوں گے. اور اگر کوئی 40 میں مر گیا تو کیسے طے کریں گے آپ کی 40 سال کا تھا کہ 100 سال کا تھا؟ معلوم ہے کسی کی تاریخ ولادت صحیح نہیں معلوم. اور اگر ضرورت پڑی پوچھنے کی تو گھر والوں سے، ماں باپ ہیں نہیں، اس لیے جب یہی مر گئے تو ماں باپ کہاں زندہ رہیں، وہ تو پہلے ہی مر گئے. اب اس کے بعد کس سے پوچھیں؟ ان کہا کہ جو پرورش کرنے والا ہے، ارے جس نے پالا ہے آگوش میں وہی کہاں بیٹھا ہوا ہے، کس سے پوچھنے جائیں آپ؟ اب کون کا؟ اہل محلہ سے پوچھئے. اہل محلہ کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ آج کا زمانہ آپ دیکھ لیجئے، ہر دور ایسا ہی تھا. اہل محلہ میں پہنچے، اگر سخنچین و نامآور تھا تو کسی نہ کسی کی ٹسل ہے. ہم کیا جانے کون تھا یہ، ہمیں کیا خبر کون ہے یہ، کون تھا کون نہیں تھا. اب آگے بڑھے، ان کا یہ تو محلے والے ناراض ہیں ان سے، صحیح بتا ہی نہیں رہے. دوسری طرف بڑھے، بھائی آپ لوگوں کو پتا ہے تو اب اس میں کچھ ایسے تھے کہ جن سے بڑی جمتی تھی. ہم جانتے ہیں، ہم کیوں نہیں جانے، ہم کیوں نہیں بیان کریں گے؟ ارے صاحب ایسا تھا ویسا تھا، لامکاب جھوٹا اور سچ بنا کے محلے والوں نے بھی پیش کر دیا. ان کی باتوں کا کیا اعتبار کہ واقعی یہ اسی تاریخ میں پیدا ہوا ہے، واقعی یہ صحیح پیدا ہوا ہے یا نہیں؟ یہ دو طرح کے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ کچھ جو ہے مخالف ہیں، کچھ جو ہے موافق ہیں. بس معلوم ہوا ان کی زندگی صحیح میزان کے طور پر ہاتھ میں نہیں آئی. اب آپ سوچئے جن کی زندگیاں صحیح نہ ولادت معلوم ہو اور نہ صحیح ان کی زندگی معلوم ہو تو ان کی سیرت کا کیا اعتبار؟ تو جو کہہ رہے ہیں سیرت کا کیا اعتبار ہے ان کے؟ جب سیرت کا اعتبار ہی نہیں ہے تو پھر اس کی پیروی کیا معنی رکھتی ہے؟ صلوات پڑھو محمد والے محمد.
لیکن تاریخ بشریت میں جب بھی لکھا گیا آل محمد کے لیے تو شروع سے شروع ہوئے، آخر تو نہیں کہ مر گئے، یہاں سے نہیں ہے، پہلے سے لکھا۔ کب پیدا ہوئے؟ ان کا اس سن میں پیدا ہوئے۔ اب آپ کو بتا دیا کہ سوال نہ کیجئے گا ہم سے اس کے بعد کہ ہر جگہ دوست دشمن ہوتے ہیں، اپنی نہیں معلوم تھی، اپنی مشکل تھی، ان کا بھی گھٹاؤ بڑھاؤ۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ تاکہ ذہنوں میں کنفیوژن پیدا ہو جائے تو ہم کہہ سکیں اما جب ان کی نہیں تو ہماری کہاں سے معلوم ہوگی؟ توجہ کریں آپ۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ایسا انتظام کیا، رسولوں نے کیا تاکہ بھولنے نہ پائے، اور اللہ نے ایسا انتظام کیا چاہنے والوں کا کہ انہوں نے ایک دو کو نہیں ہزاروں کو بتایا، اور سب کو ایسا مہر لگائی ہے کہ جتنا کنفیوژن پیدا کرتے چلے جائیے فرق کچھ نہ پڑے گا۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ ایک کے یہاں پیدا کر دیا اور 12 مسلسل دے دیے تاکہ شک پیدا کرنے والوں کا شک یہ 12 دور کرتے رہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کب پیدا ہوئے؟ کس جگہ پیدا ہوئے؟ اللہ نے کہا یہ سوال اٹھتا رہے گا قیامت تک، لہذا کوئی خاص ہو جو بتا سکے کہ کب پیدا ہوئے، کس جگہ پیدا ہوئے اور کیسے پیدا ہوئے، کچھ خاص ہو جو ہر زمانے میں رہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ سوچیں، چونکہ معلوم تھا کہ یہ قیامت تک بحث ہوتی رہے گی کہ کب پیدا ہوئے، تو اتھارٹی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ سمجھے نا آپ؟ تو اتھارٹی چاہیے تھا تو وہ بتا سکے کہ اب پیدا ہوئے، اس جگہ پیدا ہوئے، اس مقام پہ پیدا ہوئے، لہذا قیامت تک سوال چلے گا۔ تو قیامت تک اللہ نے ثبوت بھی رکھ دیا کہ اب ادھر ادھر نہیں بھٹکنا، اسی سے پوچھنا۔ ارے کاہے کو اس سے پوچھے؟ کہ چونکہ اس کے گھر میں پیدا ہوا تھا تو گھر والے سے بہتر زیادہ کون بتا سکتا ہے؟ اول بھی، دوم بھی، سوم بھی، چہارم بھی، پنجم بھی، یہاں تک کہ 12 تک۔ توجہ کریں آپ۔ اب اس کے بعد اگر پوچھ لیا کیسے پیدا ہوا، ابھی یہی پیدائش کی بات ہو رہی، دیکھیے یہاں کی پیدائش اگر ایک ایک مسلمان کو پکڑ کے پوچھتے پھریے آپ، خدا کی قسم ڈھونڈ کے لائیے ہم کو جو صحیح بتا دے ہوئے، ایک ایک مسلمان کو ڈھونڈیے آپ، اس عہد کا مسلمان۔ ارے کیسے صحیح بتائے گا؟ کوئی 40 سال کے بعد اٹریک ہوا، کوئی 30 سال کے بعد اٹریک ہوا، کوئی 40 سال کے بعد آیا، کوئی 50 سال کے بعد آیا، تو اس کو کیا پتا یہ کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے؟ اگر پہلے سے نظر ہوتی تو جانتا رہتا کہاں پیدا ہوئے، یہ تو بعد میں منفعت دیکھ کے لوگ دوڑے۔ جو کریں آپ، تو آپ کیسے بتائے گا کہاں پیدا ہوا ہے؟ آپ پوچھئے، آپ بتائیے خبر نہیں ہے، آپ بتائیے خبر نہیں ہے، اور انہی سے پوچھے خبر نہیں تو جائے گا؟ تو وہ بھی یہی پتہ بتاتے ہیں کہ جہاں پیدا ہوئے ان کے پاس جاؤ۔ تو جو کریں آپ، اب پیدا کہاں ہوئے، کن کے پاس جائیں؟ کہا جہاں پیدا ہوئے، جس کے ہاں پیدا ہوئے۔ اب اس کو تاریخوں نے لکھا کہ اگر محمد کی پیدائش جاننا چاہتے ہو کہ کہاں پیدا ہوئے تو وہ گھر ہے ابو طالب کا جہاں پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر، کیا انتظام ہے اللہ کا! اما ابو طالب کے گھر میں پیدا کرنے کا بیٹا عبداللہ کا کیا گھر لٹ گیا تھا؟ کیا گھر نہ تھا مکے میں؟ پیدا ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئے، عبداللہ کے گھر میں کیوں نہیں ہوئے؟ اور پھر دادا موجود تو دادا کے گھر میں پیدا ہوتے، ابھی مرا نہیں دادا، جب مرا نہیں تو میراث بٹی نہیں۔ توجہ کرو میری بات پر، جب میراث بٹی نہیں تو یہ گھر ابو طالب کا کہا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ملکیت شخصی تھی۔ توجہ کرو، اور یہ اتنی ہی قابل تھی کہ نبی جیسے پاک
کو اللہ نے اس ابو طالب کے گھر پیدا کیا تاکہ دنیا سمجھ لے کہ کہاں اللہ بھیج رہا ہے۔ 24,000 1,00,000 24,000 میں کم ایسا جو آخری ہے، قیامت تک کے لیے آیا ہے، پیدائش کے لیے جگہ ہی نہیں ملی اللہ کو۔ کہاں پیدا کیا؟ ابو طالب کے گھر پیدا کیا۔ اگر وہ نہ دیتے زمین و جگہ تو کیا ہوتا؟ اب یہ تو اللہ پر اعتماد تھا اور اللہ کو ان کے اوپر اعتماد تھا، وہ الگ بحث ہے ہماری، لیکن ہم ان سے پوچھ رہے ہیں، بتائیے کہ جہاں پیدا ہوں ان سے پوچھئے۔ تو ایک پیدائش یہاں کی پوچھنا ہے، یہاں کی پوچھنا ہے، تو آپ محتاج ہیں جب تک ابو طالب تک نہ جائیں، نبی کی خلقت مادی نہیں جان سکتے۔ توجہ کریں آپ، اگر آپ نہ جانیں اور چاہیں کہ جان جائیں تو وہیں جانا پڑے گا جہاں پیدا ہوئے ہیں۔ تو ایک خلقت مادی کو جاننے کے لیے محتاج ہوئے کہ نہیں ہوئے ابو طالب کے پاس؟ اب اگر تم گئے اور لے آئے تو ہم بحث کریں گے اس کی بات کا کیا بھروسہ۔ توجہ کریں آپ، اب کوئی گواہ لے آؤ، ہم کیا جانے یہ کیا صحیح کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کو مومن مانا ہوتا تو کم سے کم بات کا اعتبار ہو جاتا۔ اب گواہ لے کے آؤ، گواہ ہے بھی نہیں، مجبور ہیں کہ انہی سے پوچھیں، انہی سے پوچھیں۔ آپ دیکھیں مادی خلقت پوچھنا ہے تو ابو طالب سے محتاج ہیں، اور اگر کہیں سوال اٹھ گیا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کنتو نبیًا کان الآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم نہیں خلق ہوئے تھے، تو اگر یہ سوال اٹھ گیا کہ یہ نبی تھے تو وہاں کیسے پیدا ہوئے؟ تو جو کریں آپ، تو اب مسلمان بغلے جھانکیں گے کہ نہیں جھانکیں گے کہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کیا بتایا جائے؟ اب کون بتائے گا؟ تو جو کریں آپ، کون بتا سکتا ہے؟ اب کوئی بتائے گا؟ یہ 40 سال والے بتائیں گے، 30 سال والے بتائیں گے، یا مسلمانوں کا اتنا بڑا مجمع یہ بتائے گا کہ ہاں میں جانتا ہوں، میں وہاں تھا، میں سیر کا؟ بھائی کون بتا سکتا ہے؟ وہی بتا سکتا ہے جو ساتھ ساتھ تھا۔ ہر آدمی تو نہیں بتا سکتا، وہی بتائے گا جو ساتھ ساتھ تھا، جو ہر جگہ تھا، ہر وقت تھا، ہر خلقت میں تھا۔ وہ یہ بھی بتائے گا کیسے خلق ہوا، وہ یہ بھی بتائے گا کیسے خلق ہونے کے بعد پھر عبادت کی، کیسے علم آیا، کیسے نطق آیا، کیسے پیدا ہوا، کیسے قدرت آئی، کیسے اس نے سکھایا لوگوں کو، وہی جو ساتھ ساتھ تھا۔ تب کائنات میں ڈھونڈو ساتھ ساتھ کون تھا، تو اسی لیے نبی نے بتا دیا کہ انا والی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے دو ہیں۔ جو میرے بارے میں پوچھنا ان سے پوچھنا، جو ان کے بارے میں پوچھنا ہے مجھ سے پوچھنا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ جو ہمیشہ سے ساتھ ساتھ تھا اور ہمیشہ رہا۔ دیکھ لیں آپ ہر تاریخ کو جو کی ہے کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے لوگوں نے ادھر ادھر مس گائیڈ کیا، مگر حق تو نکل ہی جاتا ہے۔ آخری وقت نبی کا سر کہاں تھا؟ آپ دیکھ لیے جا کر کے، بہرحال کہیں نہ کہیں سے تو حق آئی جاتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی جب دنیا سے جانے لگے، اسی دنیا سے، تو وہ بار بار سر اٹھاتے تھے، اس کے بعد کہتے جو دعونی حبیبی۔ یہ معروف ترین کتاب ریاض النظرہ العشرہ والمبشرہ بالعشرہ، یعنی جن کو بشارت دی ہے 10 لوگوں کو کہ وہ جنت جائیں گے، پتہ نہیں رسول نے دی کہ نہیں، لیکن اس کتاب والے نے تو دے ہی دی۔ سمجھ میں آیا نا؟ اس نے یہ لکھا ریاض النظرہ محب تبری نے کہ رسول بار بار سر اٹھاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ ادعونی حبیبی، میرے حبیب کو بلاؤ۔ تو اب زیادہ جو نزدیک تھی انہوں نے کہا میرے بابا کو بلا رہے ہیں، فوراً بابا بلائے گئے، پھر نبی جو ہے غش میں چلے گئے، اور جب سر اٹھایا تو ادھر نہیں دیکھا، ادعونی حبیبی، تو دوسری نے کہا میرے بابا کو بلا رہے ہیں، تمہاری کو کیوں، بھائی حبیب تو یہ بھی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نے کہا میرے بابا کو، دوسرے بلائے گئے،
اس کے بعد پھر سر رکھ لیا اور پھر اس کے بعد اٹھایا کہا ادونی حبیبی، میرے حبیب کو بلاؤ. تو ام سلمہ جو مزاج دان رسالت تھیں، انہوں نے فوراً چہرہ دیکھ کے بتایا یہ علی کو بلا رہے ہیں. توجہ کریں آپ، معلوم ہوا کچھ لوگ ہوا کرتے تھے جو رسالت کو نوپتے تولتے تھے، جانتے تھے مزاج کیا ہے، مقصود کیا ہے، کہ یہ علی کو بلا رہے ہیں. اس کے بعد جب علی آئے، توجہ کریں آپ، تو پھر آپ نے اپنا سر علی کے زانوں پر رکھ لیا اور آنکھ کھول کے علی کو دیکھنے لگے. اللہ اکبر. اب آپ سوچیں اور غور کریں، کیا ضرورت تھی علی کو دیکھ؟ سب نے دیکھا بھیا، نبی زندگی بھر دکھاتے رہے اور خود بھی دیکھ کے گئے تاکہ دنیا جان جائے کہ کہاں سے کیا ملنے والا ہے. آخری وقت آنکھ کھولے دیکھتے رہے. قرآن نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ موت آ جائے. توجہ کر رہے ہیں آپ، یہ ہے نبی کی ذات کہ آخری وقت نظر کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ النظر الى وجہ علی عبادہ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اس سے بہتر دلیل کیا ہوگی؟ ہر ایک چیز کے لیے عمل و قول چاہیے. یہ جو پڑھا یہ قول تھا، النظر الی وجہ علی عبادہ، یہ قول ہے. اور وہ جو پڑھا وہ نظر کرنا، کھول کے ایک ٹک صرف دیکھتے رہنا علی کے چہرے کو، یہ عمل ہے. توجہ کریں، نبی علی کے بارے میں قول سے بھی فعل سے بھی ہر جگہ واضح کرتے ہیں. اللہ اکبر. کسی ایک کے لیے لے آؤ کہ جہاں نبی نے قول و فعل سے واضح کیا ہو. جب واضح کیا تو علی کے لیے قول بھی ہے فعل بھی ہے. دیکھ رہے ہیں برابر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اب دیکھتے دیکھتے فرمایا کہ میرے نزدیک آ جاؤ، میرے نزدیک آ جاؤ، میرے نزدیک آ جاؤ. ارے بھیا نظر چونکہ بشر ہے، بشر جو ہے پیدا ہوا ہے تو ذوق بھی تو آئے گا نا. تو آپ جو ہے کہہ رہے ہیں اور نزدیک آ جاؤ، اور نزدیک آ جاؤ. لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید رسول اللہ کا دم نکل رہا ہے، دیکھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن مسئلہ کچھ اور تھا. جب نزدیک کیا تو کان میں کچھ کہا. علی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے. کہا رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جو کہا اس کے لیے نہیں، آپ کے جدا ہونے پر رو رہا ہوں. آپ سمجھے نا، آپ ایک مسئلہ علی نے آپ کے لیے حل کر دیا. تو یہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ آپ حسین پر کیوں رو رہے ہیں؟ توجہ کریں آپ، اس لیے نہیں رو رہے کہ حسین قتل ہو گئے، جدا ہونے پہ رو رہے ہیں. یہ نعمت ہم سے چھین لی گئی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. پوچھتے ہیں نا کہ شہادت تعظیم چیز ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے. شہادت کس کو نصیب؟ زہ نصیب. حسین کو شہادت نصیب ہوئی، سید الشہداء ہے. تو اب رونے کی کیا بات ہے؟ تو خوشی کی بات ہے. پوچھو علی سے کیسے ہی روئے؟ فرمایا رو رہے ہو؟ کہا اس پر نہیں رو رہا ہوں جو آپ نے بتایا، رو اس پر رہا ہوں کہ آپ دنیا سے چھٹ رہے ہیں مجھ سے. جو جس کو چاہتا ہے، جس کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، جب وہ بچھڑتا ہے تو آنسو نکل پڑتے ہیں. فطرت کا تقاضا ہے. توجہ کریں آپ. بس میں بتا یہ رہا تھا کہ نہ پہلی زندگی بتا سکتا ہے نہ دوسری زندگی بتا سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد دنیا سے چلے بھی گئے نبی، اور پوری داستان ہے، مجھے اسی پہ تو نہیں پڑھنا ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو سب کچھ ہوا. اس کے بعد علی نے دفنایا، علی نے کفنایا اور علی نے دفن کیا. اور بہت رونے کی بات ہے کہ 13 آدمی رہے. یہ رسول جس کو اللہ نے مدح کی کہ ہم نے سارا علم اس کے اندر ڈال دیا، ہم نے ساری قدرت اس کو دے دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین کو کامل بنا کے اس کو دے دیا، ہم نے اس کو خود کامل بنا کے دے دیا. اس کا یہ حال ہے کہ مسلمان نہ پیدائش کے وقت تھے، توجہ کریں آپ، اور نہ مرتے وقت تھے.
توجہ کریں آپ. اب سوچئے آپ مسلمان پریشان ہیں, کسی ایک کی طرف چلے جائیے کافی ہے. ارے کیسے کافی ہوگا؟ نہ پیدائش کے وقت ہے اور نہ پیدائش کے وقت ہے, نہ مرتے وقت ہے, تو بیچ کا کیا اعتبار ہے؟ اس کے پاس جاؤ تو کافی ہوگا جو اول خلقت سے لے کے آخر تک ساتھ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بس اول خلقت نور ہے اور یہی بنیاد فضائل ہے. اب جو ہم نے کہا نوری پیدا ہوئے, دوسری چیز جو بنیاد ہے, لولاک لما خلقت الافلاک, اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اس کائنات کو پیدا نہ کرتے. اس کے معنی کیا ہوا؟ یعنی یہ کائنات ان کی وجہ سے خلق کی گئی ہے, اور جب ان کی وجہ سے خلق کی گئی ہے تو سب ان کے تابع ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ اسی کے لیے ہے, وجہ سے ہے, اسی کے لیے ہے. اب جب اسی کے لیے ہے تو جب جس سے جو چاہے گا وہ کروائے گا. جو کریں آپ, تو پوری کائنات ہاتھ میں ہے. اب اعتراض نہ ہو, اب شک نہ پیدا ہو, اب زحمت نہ ہو, اور دونوں حدیث قدسی ہے. وہ بھی خلقت نور قرآن سے بھی ثابت کی بیان کر چکا, اور یہ بھی کہ یہ اول ہیں اور انہی کی وجہ سے کائنات ہے, اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ انہی کے بعد یہ کائنات ختم بھی ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ جس کے لیے بنی ہے جب وہ ختم تو کائنات ختم, جب اس دنیا میں نہیں تو کائنات بھی ختم ہو جائے گی. لہذا آج کائنات کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس کے لیے بنی تھی وہ ابھی موجود ہے. سمجھے کہ نہیں؟ دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب جو چاہے گا اس پر تصرف کرے گا, اور جو چاہے گا چونکہ نور خدا سے ہے, مشیت خدا ہے, تو اب جو چاہے گا وہی چاہے گا جو اللہ چاہے گا, سے ہٹ کے چاہ ہی نہیں سکتا. لہذا آپ کوئی شک ہی نہیں, جیسی بھی روایت لے آئیے آپ, جیسے بھی واقعات سنائیے آپ سوچئے آپ, نہ زمان تھا, نہ زمین تھی, نہ مکان تھا, جب کچھ بھی نہیں تھا, کوئی قید نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف اللہ ہے. لم یزل اللہ متفرداً بالوحدانیہ. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ہمیشہ سے واحد تھا, واحد منفرد تھا, تنہا, کوئی نہیں تھا اس کے علاوہ. اور اس کے بعد کہا ثم خلق محمدًا وعلیًا وفاطمہ والحسن والحسین. پھر اس کے بعد ان 5 کو خلق کیا. ابھی بتا چکے کس سے خلق کیا, دہرانے کی ضرورت نہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَمَكَثَهُ أَلْفَ دَهْرٍ, 1000 زمانہ. آپ کا اس لئے زمانہ نہیں استعمال کیا, دہر استعمال کیا, یعنی زمانہ تب تک تھا ہی نہیں. 1000 دہر اللہ نے ایسا ہی رکھا. ثم خلق, اس کے بعد پھر خلق کیا. اشیاء منہم, ان سے, انہی کے نور سے ساری کائنات کو خلق کیا. توجہ کریں آپ. اس کے بعد فرماتے ہیں فَأَشْهَدَهُمْ عَلَيْهَا, اور ان اشیاء کے اوپر ان کو گواہ بنا دیا. توجہ کریں آپ, یعنی ایسا کر دیا کہ جب خلق کیا انہی سے, تو ظاہر جب انہی سے پیدا ہو رہے تھے تو یہ دیکھ رہے تھے, گواہ بنا دیا. اب ان کے پاس ان کی خلقت سے لے کے تاخیر سب کچھ ہے. وَأَجْرَى طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا, اور ان کی اطاعت ان تمام اشیاء کے اوپر رکھ دیا. یعنی کائنات کا ہر ذرہ ان کا مطیع ہے. امام محمد باقر علیہ السلام, اس مضمون کی ہزارہ روایتیں آپ جا کے ڈھونڈیے اور دیکھیے اور تلاشیے. اس کے معنی یہ ہے کہ ان کی خلقات کیسی. فَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ خَلْقَهَا, ان کے خلق ہونے کے اوپر شاہد قرار دیا اللہ نے. شاہد ہو گئے, علم ہو گیا. دیکھیے علم کی قسمیں ہوتی. آپ دیکھیے میں علم حاصل کرتا ہوں, آپ بھی بہت سے علم حاصل کرتے ہیں. فرض کیجئے, مثال دیتا ہوں, ایک درخت کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے کہ یہ درخت کیسا ہے,
کتاب میں گئے دیکھا تصویر بنی ہے درخت کی، اور پھر اس کے بعد اول سے لے کے جڑ سے لے کے آخر تک کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. گھر لے آئے، مطالعہ کرنا شروع کیا، ایک نہیں 10 بار پڑھے، اور کتاب بند کرنے کے بعد جب آپ نے پوچھا تو نہ معلوم کتنی چیزیں ذہن سے نکل گئیں. بہت زیادہ بیٹھایا. اشرہ مجالس ایک کم محرم تا 9 محرم بمقام حوضۃ المہدی دیوڑی کمال یادنگ پیلس مقرر ہے، جہاں پر نماز مغربین حجت الاسلام علامہ سید منتظر مہدی الرضوی صاحب قبلہ مجتہد العصر پڑھائیں گے. اس کے فوری بعد مجلس کا آغاز ہوگا. حیدرآباد میں پہلے اشرے میں اتنا بڑا عالم پہلی مرتبہ مخاطب کرنے آ رہے ہیں. آپ تمام سے کثیر تعداد میں شرکت کا معروضہ کرتے ہیں. بزم غلامان شاہ خراساں اراکین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو المعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والمنکرین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ مطلوب کل غالب غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صلوات محمد. عزیزان گرامی مرتبت، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کی طرف روشنی ڈالی ہے، اور اس آیت نے واضح کیا کہ نبی کی ذات از اول عالم تھی. پیدائشی نبی عالم پیدا ہوتا ہے، اور اس کا علم دنیا کے کسی بھی مکتبہ فکر یا کسی بھی معلم سے اخذ کیا ہوا نہیں ہوتا. صرف اللہ اس کو تعلیم دیتا ہے، اور براہ راست اللہ سے علم حاصل کیا ہے. اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کتاب بھی دیا اور حکمت بھی دی، اور اس کے بعد یہ تاکید فرمائی کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. ہم نے آپ کو
ہر وہ چیز جو آپ نہ جانتے تھے سب ہم نے آپ کو پڑھا دیا، اور یہ فضل ہے اللہ کی جانب سے، اور یہ فضل بہت ہی عظیم ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں اس سیریز کی یہ آخری مجلس ہے کہ جس میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جرات کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ان تمام زحمتوں کو جو برداشت کی ہے، اور میں نے وقت زیادہ لیا اس کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن انشاءاللہ یہ خالی از فائدہ نہ ہوگا۔ اگر کسی کو اضافہ نہیں ہوا تو اگر بھول گیا تھا تو کم سے کم یاد دہانی ہوئی، اور اگر اضافہ ہوا تو ذہنی طور پر اپنے دل و دماغ میں جو سوالات اور اشکالات و اعتراضات لوگوں کے ذہن میں ہیں یا اٹھتے ہیں یا بنتے ہیں، ان کے حل ہونے کے لیے اصلی اور حقیقی مواد اور مدارک اور دلائل جو کہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، میں نے سعی کی، کوشش کی زیادہ سے زیادہ پیش کرنے کی، اور اس کے درمیان کہ آپ ملول نہ ہوں، کچھ باتیں ایسی بھی کہ جو جزئی تھیں مگر وہ بھی خالی از فائدہ نہ تھیں، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج گفتگو اس پر ہے کہ آپ ملاحظہ کریں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کیا اور حکمت۔ میں نے ایک دن اشارہ کیا تھا اور کہہ کے گزر گیا، کیا ضرورت تھی اللہ کو کتاب اور حکمت نازل کرنے کے بعد یہ کہنے کی کہ ہم نے ہر چیز پڑھا بھی دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ آئے جب کتاب نازل کیا اور حکمت نازل کیا تو نازل کرنے کے معنی کیا ہیں؟ وہ بھی کہا انزل علیک، آپ کے اوپر ہم نے نازل کیا، یعنی اللہ نے نازل کیا۔ وانزل اللہ علیک، اللہ نے نازل کیا آپ کے اوپر الکتاب والحکمت، کتاب کو اور حکمت کو۔ تو اوپر کیا مطلب ہے؟ سر کے اوپر نازل کیا، یا یہ کہ قلب پیغمبر پر نازل کیا؟ روح اور قلب پیغمبر پر جہاں کتاب نازل ہوئی اور جہاں حکمت نازل ہوئی، وہی قلب و روح، وہی فؤاد، وہی دل و دماغ جہاں یہ نازل ہوا، وہی مرکز علم ہے۔ تو جب نازل ہو گئی کتاب بھی حکمت بھی، تو دل و دماغ پیغمبر میں کتاب و حکمت آ گئی، خود ہی علم آ گیا، اب پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ کتاب و حکمت نازل کرنے کے بعد وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے وہ سب پڑھا بھی دیا آپ کو جو آپ نہ جانتے تھے۔ تو کیا ضرورت ہوئی کتاب نازل کرنے کے بعد، حکمت نازل کرنے کے بعد پھر پڑھانے کی؟ کیا حاجت ہے؟ ضرورت نہیں تھی۔ جب کتاب آئی، حکمت آئی، قلب کے اندر سمائی، دل و دماغ میں پیوست ہو گئی، تو اب تعلیم کی کیا ضرورت؟ تعلیم اور کس کو کہتے ہیں؟ یہی تعلیم ہے۔ مگر الگ سے یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ تاکید کیوں ہے؟ کتاب دیا، حکمت دیا، جیسا کہ متعدد جگہوں پر یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب نازل کی آپ کے اوپر، آپ کے قلب کے اوپر روح الامین کتاب لے کے نازل ہوئے، یہ بھی کہا ہے، اور آپ کے اوپر ہم نے کتاب و حکمت دونوں نازل کی، جیسے یہاں کہا ویسے دوسری جگہ بھی کہا، اور کبھی یہ بھی کہا کہ ہم نے آپ کو کتاب دیا، ہم نے آپ کو حکمت عطا کیا، دیا، نازل کیا، مختلف
لفظیں ہیں، تو جب دیا، عطا کیا، نازل کیا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ علم خود بخود آ گیا، قلب و نفس کے اندر موجود ہے، اور فؤاد میں علم بیٹھا ہے، ذہن و دماغ میں علم موجود ہے، اب پڑھانے کی تاکید کیا ہے؟ البتہ کہ لفظ پہلے استعمال کی کتاب کی، در حقیقت ایک تو یہ بتانا مقصود ہے کہ تنہا کتاب کافی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا علم نہ دے دیا جائے، اس لیے استعمال فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور ہم نے پڑھا دیا تمہیں ہر وہ چیز جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کتاب دینا تنہا کافی نہیں ہے۔ اب سوچو جب خاتم پیغمبر سید الانبیاء کو بغیر پڑھائے کتاب کافی نہیں ہے، تو کسی صحابی کو خالی بیٹھ کر کے حاصل کر لینے سے کیسے کتاب کافی ہو جائے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیوں اللہ نے کہا ایک رمز و راز؟ شاید اللہ کا مقصد یہ ہو اور اشارہ اللہ کا ادھر ہو کہ بغیر پڑھائے کتاب بے فائدہ ہے، ایسے ہی ہم نبی کو بھی نہیں دیتے بغیر پڑھائے، اور اسی لیے تکرار دوسری جگہ کیا کہ ہم نے جب تمہیں بغیر پڑھائے نہیں دیا تو تمہیں بھی حق نہیں ہے بغیر پڑھائے ہوئے دے کے جانے کا۔ کہا یعلم الکتاب والحکمہ، تعلیم دو کتاب اور حکمت کی۔ معلوم ہوا کہ بغیر پڑھائے نہ نبی لے سکتا ہے، اور اسی قانون کے تحت بغیر پڑھائے نبی دے بھی نہیں سکتا۔ اب ایک چیز یہ بھی ہے، پڑھاتے بہت سے لوگ ہیں، ہمارا بھی شغل ہے پڑھانے، اور پہلے پڑھتے ہیں پھر پڑھاتے ہیں۔ نبی نے پہلے پڑھا اور پھر اب پڑھانا شروع کیا۔ پڑھانے کے بعد ہر ایک کو دیا بھی نہیں جاتا، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ پڑھنے والوں میں کون سب سے زیادہ باصلاحیت ہے، کس نے ہماری ساری باتوں کو اسی طرح سے رکھا ہے اپنے پاس جس طرح ہم نے خود سیکھا تھا۔ بہت سے پڑھنے والے ہوتے ہیں کلاس میں، لیکن ہر ایک کی طرف تو نظر نہیں ہوتی، اسی کی طرف نظر جاتی ہے جو ہمہ جہت کم سے کم استاد کی بات کو ہر طرح سے سمجھا ہو۔ جب اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ سمجھا ہے تبھی اسی کے ہاتھ میں کتاب دی جاتی ہے، ایسا نہیں دیتے۔ تو آپ سوچیں جب یہ معلم جو دنیا کے ہیں، جن کو خلق نہیں کیا اللہ نے اس لیے کہ وہ معلم بنے، ان کا وتیرہ اور طریقہ عقلی یہ ہے کہ وہ کسی کو یہ منصب نہیں دینے کو تیار ہیں جب تک کہ اطمینان نہ پیدا ہو جائے۔ تو پھر نبی آخر جو معلم ہے قیامت تک کا، وہ کیسے بغیر اطمینان پیدا کیے ہوئے کتاب کو کسی کے حوالے کر دے گا؟ جب بھی دے گا اسی کو دے کے جائے گا جس کے اوپر اطمینان ہو، اعتماد ہو، اعتبار ہو کہ ہم نے جیسا پڑھایا ہے ویسا ہی یہ بھی ہے ہماری طرح، کم سے کم ہمارے افکار، ہماری فکروں کو، ہماری تمام تر نظریات کو اچھی طریقے سے سمجھا ہوا ہے اور دل میں سمائے ہوئے ہے۔ وقت ضرورت اگل سکتا ہے ویسے ہی جیسے میں بیان کرتا ہوں۔ جب اتنا اعتبار ہوتا ہے تب پھر اپنی چیز اور وراثت دے کے جاتا ہے۔ یہ ایک بات۔ اب ظاہر ہے کہ نبی کے سامنے جب اعتبار ہوگا تبھی نبی دے کے جائے گا۔ نبی خود نبی بن کے آیا ہے، اپنے سے نہیں۔
اللہ نے بنایا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کا استقصا کیجئے، کچھ چیزیں ہیں جو منصب ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کی جانب سے۔ یہی کتاب قانون کی کتاب ہے، شریعت ہے، اس کے لیے اللہ نے اس میں شریعت پوری اسی کتاب میں ہے، اسی سے پیغمبر بھی بیان کرتے ہیں۔ قانون آیا ہے آج نماز کا، تو پیغمبر نے بھی فرمایا بھیا نماز واجب ہو گئی، اب تم کو بھی پڑھنا پڑے گا۔ کل قانون آیا زکوٰۃ کا، کبھی جو کمایا ہے خون پسینے سے اس میں سے دینا ہوگا۔ اس کے بعد آیا بھیا روزہ رکھو، 30 دن بھوکے رہنا پڑے گا۔ تب یہ تو اتنا پریشان بھی تھے کہ یہ ایک ایک بڑھاتے جا رہے ہیں۔ پہلے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کتنا سادہ تھا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ۔ اب ہم جب لا الہ الا اللہ کہے تو آپ کہتے ہیں نماز پڑھو۔ اب نماز پڑھنا پڑ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے ان کا 30 دن بھوکے رہو۔ ایک تو ایسے ہی گرمی اس قدر ہے مکے کی اور مدینے کی، تو اس میں بھوکا بھی مار رہے ہیں، اور پھر بھی چلو جان کی بنائے پھر بھی صحیح، اور اس میں اتنے ثواب، اتنے جو ہے وہ ہدایہ اور تحائف بیان کرتے ہیں، ملنا ہے پتہ نہیں یا نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، مان لیا ہم نے۔ اب کہتے ہیں زکوٰۃ دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان کو برداشت نہیں ہوا، لگا کیسے ممکن ہے یار، کمائیں دنوں رات مر کے، بھوکے مر کر کے، روزہ رکھ رکھ کر کے ہم دولت کمائیں اور اس کے بعد اپنے بچوں کو نہ کھلائیں۔ یہ کہتے ہیں زکوٰۃ بھی نکالو اس میں سے، ہم نہیں نکالیں گے۔ لہذا درخواست لگائی پیغمبر سے آ کے، آج دیکھیے اگر ہو سکے تو ایتے بہذا غیر القرآن، اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا بھی لے آئیے۔ آج سوچئے کہ رسول کے سامنے یہ پیش کر دیا کہ اگر ہو سکے تو اس کے علاوہ، یہ جو ہے بڑا سخت ہے، سنگین ہے اور بہت ہی مشکل ہے، یہ نہ کیجیے۔ پیغمبر نے فرمایا ما تلقایا من نفسی، یہ قرآن میں اپنی طرف سے نہیں لایا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، نہ اس میں کچھ گھٹا سکتے ہیں اور نہ ہی بڑھا سکتے ہیں۔ اب آپ سوچئے نبی کتنا مجبور ہے، امت کہہ رہی ہے کہ گھٹاؤ اس کے علاوہ لاؤ، امت کہہ رہی ہے کچھ ذرا سا بڑھاؤ، دوسری طرح لے جاؤ، یہ مشکل ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کچھ کر سکتے، جو بھی اللہ نے دیا ہے وہ اتنا ہی ہے اور اس پر کرنا ہے، یہ میرے نفس کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ ہمارا عرب پریشان ہے، گھٹانے کی درخواست لگائی۔ آپ سوچئے اور غور کیجئے اس پر کہ جو نبی کی موجودگی میں یہ چاہتا ہے کہ یہ قرآن کچھ بدل دیا جائے، نبی کی موجودگی میں چاہتا ہے کہ یہ قانون کچھ تھوڑا سا گھٹا بڑھا دیا جائے، جب اس کے ہاتھوں میں آئے گا تو کیا کیا نہ کرے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ نبی اتنے بھولے تو نہیں ہیں اور اللہ اتنا سادہ نہیں ہے، وہ مزاج پہچان رہا ہے خلق کرنے کے وقت سے ہی، تو وہ کاہے نہ انتظام کرے گا۔ علوہ کتاب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، نبی کی جانب سے نہیں ہے۔ خود نبی نے صاف کہہ دیا، اللہ نے بھی کہا ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ گفتگو ہی نہیں کرتا، جب گفتگو نہیں کرتا تو کتاب کہاں سے لے آئے گا؟ وہ بھی میری طرف سے، کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں ہے۔ اب ایک منصب ہے امامت، ایک منصب ہے خلافت، ایک منصب ہے نبوت، ایک منصب ہے آپ دیکھیے اسی طرح سے رسالت۔ ہر ان منصب کو بھی اللہ نے اعلان کیا، یہ بھی ہماری طرف سے ہیں۔ اللہ نے کہا جو امتحان لے لیا ان کا خوب جم کے امتحان لیا، اور اس کے بعد اس امتحان میں کامیاب ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اذ ابتلی ابراہیم، البتہ میں اس وقت وہ امتحان نہ بیان کروں گا، لوگ کچھ اور بیان کرتے ہیں، لیکن امتحان کی لفظ جو آئی ابتلا کی، قرآن میں دوسری جگہ پر بلا بھی ہے اور صاف اور روشن ہے۔ اذ ابتلی ابراہیم بربہ،
جب ابراہیم نے ان کے پروردگار نے ان سے جو ہے وہ اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، ابراہیم نے امتحان دے دیا فاتمہن، جب اس کلمات کا امتحان تمام کر دیا جس کا اللہ نے امتحان لیا تھا، ابتلا کیا تھا ان کے پروردگار نے جن کلمات کا، جب اس کو تمام کر دیا فقالا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا، یعنی آج کے دن سے اللہ نے جعل کیا امامت اور ابراہیم کو امام بنایا۔ بس امامت اللہ کی طرف سے ہے، جعل اللہ نے بنایا ہے امامت کو، اللہ کی طرف سے ہے، جعل خدا ہے، جعلی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ خدا نے بھیجا ہے اور خدا نے امامت کو بنایا ہے، یہ منصب خدا کی طرف سے ہے۔ اور جب شریعت دیا تو اس کے لیے بھی کہا انا جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، پیغمبر ہم نے اپنے حکم سے یہ شریعت مقرر کی ہے، فاتبعھا، تم اس کی پیروی کرو۔ صرف پیغمبر کو بھی حق نہیں ہے کچھ گھٹانے بڑھانے بگاڑنے بنانے کا، جو بھی ہے پیروی کرو۔ بس شریعت بھی انا جعلنا، ہم نے قرار دیا، یعنی اللہ۔ امامت بھی انی جاعلوکا، ہم بنانے والے ہیں، اللہ نے بھی امامت خود بنائی اللہ نے۔ اور خلافت کے اول دن سن لیا آپ نے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انا جعلناک یا داؤد انا جعلناک، ہم نے خلیفۃ فی الارض، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ مقرر کیا۔ بس اسے بھی اللہ نے جعل کیا، اللہ نے بنایا۔ اور اس کے بعد رسولوں کو بھی اسی طرح سے کہا کہ ہم نے تمہیں رسول بنا کے بھیجا۔ آخری دن میں بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بس معلوم ہوا ہر منصب اور کتاب و قانون سب اللہ جو ہے وہ بنانے والا ہے، اور نبی کو کوئی حق نہیں ہے نہ کوئی منصب بنانے کا، نہ کوئی کتاب بنانے کا، نہ کوئی قانون ڈھالنے کا۔ قانون کی پیروی کریں، کتاب کی آیات سنائیں، کتاب کی تعلیم کریں، مگر بنا نہیں سکتے ہیں۔ اور جب امام بنائے تو امام کو اعلان کریں، جب خلیفہ کو کہے تو اسے پہچنوائیں، مگر بنا نہیں سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آیات یہ بتاتی ہیں اور اسلام کا سسٹم یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ ان منصب کو کوئی بنا نہیں سکتا، حتیٰ ایسا نبی کہ جسے اللہ نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، جو اول وجود ہے، جو اول نور ہے، جس کی معرفت اللہ کی معرفت ہے، جس نے اس کو پہچانا، اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود حق نہیں ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کر کیا سکتے ہیں؟ آئے کس لیے تھے؟ جب سب اللہ ہی کر کے دے گیا تو آپ کیا کریں گے؟ کہا بھئی یہی تو سمجھاتے رہے 63 برس کہ ہم کچھ اپنی طرف سے نہیں کرتے، جو کچھ ہے اللہ کرتا ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے۔ اور اس کے بعد جب جانے لگے تو ایک فقرہ کہا انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وعطرت اہل بیتی، ہم صرف 2 چیز چھوڑ رہے ہیں، ایک کتاب اور ایک جو ہے وہ اہل بیت۔ اب نبی نے یہ بتایا کہ بنانا اللہ کا کام ہے اور چھوڑنا میرا کام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے۔ دیکھیں یہ معنی ہیں حدیثوں میں جو آیا ہے کہ ہم کو پہچانو،
ہماری پہچان اور معرفت اللہ کی معرفت ہے۔ یہ 8 دن ہم نے آپ کو زحمت دی اور اسی پر صحیح اور کوشش کیا کہ آپ کو یہاں تک لے جاؤں کہ بغیر ان کے معرفت کے کچھ حاصل نہیں۔ آج وہ حدیثیں کہ جو اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں اور جو مورد بنیاد ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ابو ذر و سلمان بہت معتمد صحابی مانے جاتے ہیں، تمام صحابہ اکرام کے درمیان ان کی عظمت بہت زیادہ ہے، اور اتنی زیادہ عظمت ہے کہ سلمان نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی حقیقت جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کس درجے پر ہیں، کیسے پتہ چلے؟ ابو ذر نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ اتنے زیادہ اونچے نہیں ہیں، اور پھر اصحاب نے یہ بات نبی تک پہنچائی اور پیغمبر نے انڈیکیٹ کیا کسی موقع سے کہ کون کس درجے پر ہے۔ سلمان کو بتایا کہ 10 درجے پہ ہیں، ابو ذر کو بتایا کہ 9 درجے پہ ہیں۔ ان کی عظمت اجاگر کی، بہت اہم تھے اور بہت ہی زیادہ اجاگر کرنے کے لیے ایک منزل پر فرمایا سلمان من اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ من کی لفظ جو ہے کئی جگہ آئی ہے اور بہت زیادہ آئی، مگر ہر جگہ موقع و مناسبت کے ساتھ۔ سلمان کا رتبہ تو دیکھیں نا، ایسے نہیں من اہل البیت کہہ دیا اور آپ نے سمجھ لیا بہت آسان ہے، آسان نہیں ہے۔ جنگ احد میں جب مولا کائنات جنگ کو کرتے ہوئے یہ دیکھا کہ کافروں نے گھیرے میں لے لیا پیغمبر کو اور اس قدر پیغمبر کو ستایا اور مارا، دندان مبارک شہید ہو گئے، پیغمبر لہو لہان ہیں، کوئی نہیں ہے بچانے والا، تو اس وقت مولا کائنات جنگ کرتے ہوئے اور مجمع کو بھگاتے ہوئے پیغمبر تک پہنچے جب پیغمبر کی حالت غیر ہو گئی تھی اور سارے ساتھی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، کوئی نہیں تھا۔ نبی کے یہ سب چاہنے والے ایسے تھے کہ شمع گل ہونے سے پہلے پروانے غائب ہو گئے، اور کوئی نہ تھا۔ ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے جو جنگ کرتے ہوئے وہاں تک اور صاف کرتے ہوئے پہنچے، اور اسی حالت میں حفاظت کرتے رہے، اور جب لوگوں کا تیر بارانی کا سلسلہ ختم ہوا اور بھاگے لوگ اور چھٹے لوگ، تب آپ نے پیغمبر کو اٹھایا اور اٹھا کے احد کی پہاڑی کے ایک کونے میں لے جا کر کے رکھا، مشہور ہے آپ سنتے بھی رہتے ہیں، اور وہاں رکھ کر کے پیغمبر کو کھڑے ہو گئے۔ تو پیغمبر نے پوچھا کہ یا علی تم کیوں رہ گئے؟ سبھی چلے گئے تھے، تم بھی چلے جاتے۔ تو علی ابن ابی طالب نے جواب بھی دیا اکفر بعد الایمان یا رسول اللہ، کہ ایمان کے بعد کیا کفر کروں؟ اب اسی وقت پر جیسے ہی نبی نے علی کو دیکھا، بڑے غور سے دیکھنے کے بعد فرمایا یا علی انت منی وانا منکا، اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ لفظ من کی عظمت بیان کرنی تھی۔ انت منی وانا منکا، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ جیسے ہی پیغمبر نے یہ کہا جبریل عرش سے نازل ہوئے اور انہوں نے کہا انا یا رسول اللہ منکما، اور میں تم دونوں سے ہوں۔ آپ انداز